سے پہلے کہ بچے کا گھر میں اس کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہے. کہ اگر ہم بہت اسٹرکٹ ہیں تو ہم ایک ایسی نیشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو گھٹی ہوئی ہے. ڈائریکٹلی نہ بتائیں کہ یہ بہت یہ تو بہت برا ہو گیا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلاس رومز میں اسٹرانگ ہو، ہیپی لرننگ ہو، فروٹفل لرننگ ہو، اگر ایک ٹیچر کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ وائی شوڈ آئی شیئر مائی ٹیکنیکس. ہم اس کو میٹنگز میں ڈسکس کرتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیں آ کے پاس کہتے ہیں آپ ہمارے آئیڈیاز تو نہ بتائیں دوسروں کو. آپ کیسے گرو کریں گے؟ علم کسی کی میراث نہیں ہے، یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. سو آج انشاءاللہ وی ول بی ٹاکنگ اباؤٹ ریلیشن شپس ان دا اسکول. ایکچولی جو ہمارا اسٹوڈنٹس، پیرنٹس اینڈ ٹیچرز ریلیشن شپ ہے. ہم لوگوں میں سے، آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو ٹیچرز ہیں؟ آئی وانٹ ٹو نو. صرف 1 ٹیچر ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ 2. اور پیرنٹس کتنے ہیں؟ ماشاء اللہ پیرنٹس بھی ہیں، ٹیچرس بھی ہیں. اور اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ اچھا آپ اسٹوڈنٹس بھی ہیں، ویری گڈ. ہمیں ہمیشہ لرننگ پہ یقین رکھنا چاہیے. تو یہ جو ایک ٹرائکا ہے، ایجوکیشن ٹرائینگل ہے، جو اسٹوڈنٹس کی ہے، اسٹوڈنٹس کی وجہ سے وی آر ان اسکولس. ٹھیک ہے، اسٹوڈنٹس کی وجہ سے ٹیچرز اور پیرنٹس کو بہت اچھی ریلیشن شپ رکھنی چاہیے. اگر پیرنٹس اور ٹیچرس کی ریلیشن شپ اچھی نہیں ہے تو اٹ افیکٹس ان دا اسکول. اسکول از اے پلیس جو کہ ایک لرننگ اسٹیشن ہے اور ہم وہاں پر بچوں کو پریپیئر کرتے ہیں فار دا پریکٹیکل لائف. ٹھیک ہے، ہم انہیں سکھاتے ہیں، ہم ان کے اندر ویلیوز انکلکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر وہ ایک بانڈنگ اچھی نہیں ہے، سب سے پہلے کہ بچے کا گھر میں اس کے پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسی ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت میٹر کرتی ہے. پھر انہی پیرنٹس کی ریلیشن شپ ٹیچرس کے ساتھ کیسی ہے اسکول میں. پھر نیکسٹ ریلیشن شپ از اباؤٹ ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹس. اگر یہ ان کے بارے میں ہمیں نو ہاؤ نہیں ہے، ہم ان کو امپروو کرنے کی کوشش نہیں کرتے، ہم اس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ہم کبھی بھی جو سکھانے کا مقصد ہے اس میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے کسی بھی طرح سے. تو اٹ اسٹارٹس فرام فرسٹ آف آل ایٹ ہوم، کہ پیرنٹس اور اسٹوڈنٹس کی جو بچوں کی آپس میں ریلیشن شپ ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، جہاں پر بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں، اپنی بات کو سمجھا سکیں، اپنی جو فرمائشیں ہیں. آپ کو پتہ ہے بچے کچھ بہت زیادہ اوپن بھی ہوتے ہیں. ہمارے ہاں جو فیملیز میں جو پرابلم آ رہی ہے ریلیشن شپس میں وہ یہ ہے کہ یا تو پیرنٹس بہت زیادہ لینینٹ ہیں بچوں کے ساتھ اور یہ بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں. جو اعتدال ہے نا، جو مڈ وے ہے، اس کو ہم لیک کر رہے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے کہ اگر ہم بہت اسٹرکٹ ہیں تو ہم ایک ایسی نیشن کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو گھٹی ہوئی ہے، جو اندر ہی اندر دبی ہوئی ہے، جو اپنے رائٹس کے لیے نہیں بول سکتی، جو کسی کے لیے کچھ کرنے میں اس کو ہمیشہ ڈر اور خوف ہوتا ہے ان لوگوں کو. جہاں پر بہت اسٹرکٹ پیرنٹنگ ہوتی ہے اور جہاں بہت لینینٹ ہے وہاں پر بھی پیرنٹس جو بچے ہیں وہ لمٹس کو بہت زیادہ کراس کر جاتے ہیں. پھر وہ بچے کسی کو بادر ہی نہیں کرتے، وہ بچے سیلف سینٹرڈ ہوتے ہیں، وہ والے بچے آؤٹ اسپوکن ہوتے ہیں اگر بہت زیادہ لینینٹ پیرنٹنگ ہو. تو ہمیں اپنے پیرنٹنگ سٹائل میں جو ریلیشن شپ ہے اس میں ہمیں اعتدال کا جو عنصر ہے اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. اعتدال کیسا ہے کہ کبھی آپ بچوں کی 4 میں سے 2 جو ان کی فرمائش ہے اس کو اچھے طریقے سے سنیں، سمجھیں اور ہمیشہ ڈسکس کریں بچوں کے ساتھ. اف یو وانٹ ٹو اسٹاپ دیم فرام اینی تھنگ، آپ ان سے ڈسکس کریں. بلیو می، جب آپ ڈسکس کرتے ہیں، ان کو پلس مائنس بتاتے ہیں تو بچے خود ہی سمجھنا شروع کر دیتے ہیں چیزوں کو. لیکن اگر ہم ڈائریکٹلی امپوز کر دیں، نو آپ نے یہ نہیں کرنا، بچے پوچھتے رہتے ہیں کیوں ماما، کیوں بابا، آپ کہتے ہیں بس کہہ دیا نا نہیں کرنا، ایسا ہوتا ہے نا. تو ہمیں بچوں کو ریزنز کے ساتھ سمجھانا چاہیے، بتانا چاہیے، ہمیں پکچرز دکھانی چاہیے. بیٹا اگر آپ یہ کھاؤ گے تو اس سے یہ ہوگا، اس کے یہ ایفیکٹس ہیں. آپ ان کو آلٹرنیٹس دیں، آپ ان کو آپشنز دیں. اگر آپ اس کے علاوہ یہ کھائیں گے تو یہ ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ہماری گھر کی ریلیشن شپ کا ہے مسئلہ. اور ہم نے یہ دیکھا موسٹلی جو ہیں وہ مدرز کا ٹائم زیادہ گزرتا ہے بچوں کے ساتھ. فادرز کو بہت اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دینے کی ضرورت ہے. یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ جہاں پر پیرنٹس یعنی فادرز اسپیشلی اپنے بچوں کو کوالٹی ٹائم دیتے ہیں، کیونکہ ایک بیلنس پرسنالٹی ہے، وہ ان کا ایکسپوئر زیادہ ہے، وہ جو مدرز ہیں ان سے زیادہ، وہ اپنے بچوں کو جو سکھاتے ہیں، ان کے ساتھ کمیونیکیشن کرتے ہیں، ان کو آگے لے کے چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ بچے زیادہ سکسیزفل ہوتے ہیں اپنی پریکٹیکل لائف میں. تو یہ صرف ایک ماں کی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ اپنی کنیکٹیویٹی کو بچوں کے ساتھ رکھے، ڈیولپ کرے، وہ یہ نہ کہ پیرنٹس کی یعنی فادرس کی بھی اسپیشلی رسپانسبلٹی ہے. اب ہم آتے ہیں پیرنٹس اینڈ ٹیچرز ریلیشن شپ.
جب بچہ گھر سے کسی بھی ایک پیرنٹنگ سٹائل سے جا رہا ہے، یا بہت اسٹرکٹ ہے یا بیلنسڈ ہے اگر کہیں الحمدللہ، اور اگر بہت لینینٹ ہے، اور وہی پیرنٹس پھر اسکول میں ٹیچرس کے ساتھ بھی ایسے ہی رویے رکھتے ہیں، پھر آپ کے بچے وہاں پر سفر کرتے ہیں ٹیچرس کی طرف سے. ٹھیک ہے، ہمیں اپنے جو بچوں کے ٹیچرز ہیں سب سے پہلے وی شوڈ رسپیکٹ دیم، اور ہمیں ان کے ساتھ ہر پرابلم ڈسکس کرنا چاہیے. کبھی ٹیچر سے کوئی پرابلم بچوں کی چھپانی نہیں چاہیے، کیونکہ آپ دیکھیے سم ٹائمز میں نے اپنے ریسرچ میں دیکھا، آئی ایم ورکنگ ان ون اسکول، اور مجھے 18 ایئرز ہو گئے ہیں اپنے اس جاب میں. تو میں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ جب پیرنٹس کوئی بات چھپاتے ہیں یا کبھی ٹیچر کے سامنے نہیں مانتے نا کہ نہیں گھر میں تو یہ ایسا نہیں ہے، یہ ایسا نہیں کرتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ اسکول میں ریپیٹیڈلی ایک چیز کر رہا ہے اور آپ پیرنٹ اس کو ٹوٹلی ڈینائی کر رہے ہیں. آپ نے ٹیچر کا جو کام ہے وہ بھی بہت مشکل کر دیا، آپ نے جو بچے کی اصلاح کی جو کوشش تھی اس کو بھی ویک کر دیا. جو امپروومنٹ کے چانسز ہوتے ہیں پھر وہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو آپ کوئی بھی بات مت چھپائیے، ٹیچر پہ ٹرسٹ کیجئے، بلکہ ٹیچر کو سپورٹ کریں. سم ٹائمز ٹیچرز نے کچھ اسٹرکٹ ایکشنز لینے ہوتے ہیں بیلنسڈ وے میں، سم ٹائمز ٹیچرز نے کچھ پلان کرنا ہوتا ہے. اگر پیرنٹس ان کے پاس پیور انفارمیشن دیں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو بتائیں کہ ہماری فیملی میں یہ پرابلم ہے، یہ ماحول ہے، اور آپ کا ہمیں اس طرح سے کوآپریشن چاہیے، تو یہ کام اسکولز میں بہت آسان ہو جاتا ہے فار ٹیچرز کہ وہ بچوں کو کیسے ڈیل کریں. Now let's talk about the very important relationship between teacher and students. Strong relationships are key to the learning in the school. آپ کبھی بھی دیکھیں کہ جہاں ٹیچر اور اسٹوڈنٹس کی ریلیشن شپ اسٹرانگ نہیں ہے، ان کی بانڈنگ اچھی نہیں ہے، وہاں پر لرننگ نہیں ہوتی. ہم نے جتنے کیس اسٹڈیز دیکھے اپنے اداروں میں، جو بچے صحیح پرفارم نہیں کر رہے تھے، جو بچے ڈاؤن ہیں، اور جب ہم نے ان کے پیچھے ریزنز دیکھی تو ان کی ریلیشن شپس، ان کے ٹیچرز کی ریلیشن شپ ان کے ساتھ اچھی نہیں ہے. اب ٹیچرز کی ریلیشن شپ اچھی ہونے کی پروف کیا ہے؟ اگر میں جب ٹیچر کی آبزرویشن لیتی ہوں نا تو آئی ڈو آبزرو کہ اسٹوڈنٹس کویسچن پوچھنے کے قابل ہیں ٹیچر سے. اگر ان کو کوئی ایک کانسیپٹ سمجھ میں نہیں آیا تو آر دے ایبل ٹو آسک اگین اینڈ اگین؟ کسی میں یہ کریج ہم اسٹوڈنٹس کو نہیں دیتے، بلکہ ٹیچرز الٹا ڈانٹ دیتے ہیں. آپ کو نہیں پتا کہ ایک بچے کے پیچھے پرابلمس کیا چل رہے ہوتے ہیں، فیملی سے وہ کیا پرابلم لے کے آیا ہے، وہ اسکول میں بلنگ فیس کر رہا ہے، وہ پیئر پریشر فیس کر رہا ہے بچہ کلاس میں، وہ بہت کمپٹیشن ہے، پیرنٹس نے اتنی ہائی اسٹینڈرڈز رکھے ہوئے ہیں، وہ کیا کیا چیزیں فیس کر رہا ہے، ہمیں کچھ نہیں پتہ. ہم بینگ ٹیچرز وی جسٹ انٹر ان کلاس روم، وی ہاؤ آر یو اینڈ وی اوپن دا بک اینڈ وی اسٹارٹ ٹیچنگ. بچے نے کاپی کیا، ہم نے ٹیسٹ لیا، مارکس آ گئے نہیں آئے، وی انفارمڈ پیرنٹس، دیٹس آل. اس میں وہ جو ساری ٹیچرز کی رسپانسبلٹی صرف پڑھانے کی نہیں ہے، آپ نے لرننگ کمیونٹیز ایسی بنانی ہے کہ اسٹوڈنٹس کی آپس میں ریلیشن شپ ہو، آپ کی اسٹوڈنٹس کے ساتھ بہت اچھی ریلیشن شپ ہو. ٹھیک ہے، اور یہی چیز جب ہم سوسائٹی میں پریکٹیکل لائف میں جاتے ہیں تو یہ کیا ہوتی ہے؟ حقوق العباد. حقوق العباد اس کو اس کے ساتھ کیسے کنیکٹ کر سکتے ہیں؟ جو بچے جب کلاس میں ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ان کی بات کو سنا جاتا ہے، ان کا خیال رکھا جاتا ہے، تو یہی وہ لرن کرتے ہیں. دا سیم دے پریکٹس ود دیئر فیلوز اینڈ دا سیم دین دے پریکٹس ان سوسائٹی. اگر ہم ایز اے نیشن دیکھیں تو ہم کتنی چیزوں میں لیک کرتے ہیں آج. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھ ریلیشن شپس کو، جو اسٹوڈنٹس تھے ان کے ساتھ ریلیشن شپ کو اسٹرانگ نہیں کیا گیا، بچوں کو سمجھا نہیں گیا، ان کو سنا نہیں گیا. سم ٹائمز ایک لیٹ می شیئر ون ایکسپیرینس ود یو. ایک بچی تھی ہمارے گریڈ 3 میں، اور اس کی بچی جو وہ بچی ہے نا، وہ لرننگ میں بہت سلو تھی. اب اس میں اس کا کوئی فالٹ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک طرح سے نہیں پیدا کیا، یہ بھی اس کی یونیکنیس ہے کہ اس نے ہر ایک کو ڈفرینٹ پیدا کیا. ہم اس کی اس یونیکنیس کو اگنور کرتے ہیں جب ہم سلو لرنرز کو یا جو اسٹرگلنگ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، جب ہم ان کو پراپر ٹائم نہیں دیتے، ہم ان کی پرابلم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. وہ بچی، اس کے جو پرابلمس تھے جو کلاس روم میں، وہ کیا تھے؟ شی واز افریڈ آف ٹیچر. ہم نے میں ہوں، اگر میں اس کی پرنسپل ہوں اور میں نے اس سے بلا کے پوچھا ہے، وہ میرے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں کر رہی. کیوں؟ وہ ڈر رہی تھی کہ شاید مجھے یہاں سے بھی کوئی ڈانٹ ملے گی. آئی ہگڈ ہر، میں نے اس کو تھپکی دی اور میں نے بتایا بیٹا اف یو ول ڈسکس ود می نا تو وی ول سالو دا پرابلم، ٹیل می واٹ از دا پرابلم. شی واز کوائٹ، شی ڈڈ ناٹ اسپیک اینی تھنگ. ایسے موقع پہ نا رونے کو دل کرتا ہے.
ہم ایک ایک بچہ جو ہے نا وہ ایک ایک ورلڈ ہے پیرنٹس کے لیے, ہماری سوسائٹی کے لیے. ہم کیا کر رہے ہیں ان کے لیے؟ ڈر میں, خوف میں ان کو پریشرائز کر کے رکھتے ہیں ہم. تو جب میں نے اسے کہا کہ اگر آپ بتاؤ گے نہیں تو بچہ یو وڈ بی سفرنگ. آپ کو کیا, اس کی مدر نے کچھ مجھے بیک گراؤنڈ دے دیا تھا کہ بچی کلاس میں ٹیچر سے ڈرتی ہے بہت زیادہ. اگر یہ کوئی اس نے 1-2 دفعہ دوبارہ بات پوچھی ہے تو ٹیچر بہت ڈانٹتی ہے اس کو کلاس میں. اور جو اس کا ڈیفیکلٹ سبجیکٹ ہے وہ میتھس ہے. آپ کوئی ڈیفیکلٹ سبجیکٹ دیکھ لینا, وہ کیوں ہوگا؟ یہ ریسرچ ہے, یہ 100% اوتھینٹک بات ہے. اس کے پیچھے اسٹرکٹ ٹیچر ہوگا, وہ اس ٹیچر کا بیہیویئر اسٹوڈنٹس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا تو بچوں کو وہ سبجیکٹ مشکل لگتا ہے. آپ اپنا ایکسپیرینس کر لیں, ابھی ریکال کر لیں. ایسے ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ ٹیچر نے اپنی رسپانسبلٹی, اپنی ڈیوٹی کو سمجھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جب ہم نے اس کے سارے کوشچنز لکھے بچی کے سارے, میں نے اس کی ایک کیس بنایا, اینڈ وین آئی ڈسکس وتھ ٹیچر نے فرسٹ شی ڈینائڈ کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, ہم نے آئی ایم ویری مچ نارمل ود ہر. لیکن جب میں نے اس کو کلوز دیے کہ میں آپ کی آبزرویشن میں آئی, ایک کسی اور اسکول کی ہم یہ بات کر رہے ہیں, میں نے کہا میں آپ کی آبزرویشن میں آئی, شی واز کوائٹ. باقی بچے ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں, بول رہے ہیں, شی واز کوائٹ, شی واز ناٹ رسپونڈنگ. جو بچہ رسپونڈ نہیں کر رہا, آپ کا کام ہے آپ پوچھیں وہ کیوں نہیں کر رہا. آپ نے بادر ہی نہیں کیا اس کو, کیونکہ آپ نے اس کو رسپیکٹ نہیں دی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کلاس رومز میں گروپ ورکس کروائیں. کبھی ایسے انڈیویجول بٹھا کے ٹیچنگ نہیں ہونی چاہیے, گروپ ورک کریں. اس میں جن بچوں کی کوئی لرننگ ڈسیبلٹی ہوتی ہے نا, اس کو بچے پیئر لرننگ سے سیکھ لیتے ہیں, اس کو بیلنس کر لیتے ہیں, اور ٹیچر کا کام آسان ہو جاتا ہے. جو چیز آپ نہیں شاید سمجھا پا رہے, وہ اپنے فیلو سے سنے گا, سمجھے گا, اس کو وہ کلیئر ہو جائے گا کانسیپٹ. موسٹلی ایسا ہوتا ہے جب ہم گروپ ورک رکھیں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کلاس رومز شوڈ بی اسٹوڈنٹ سینٹرڈ. اسٹوڈنٹ سینٹرڈ کیا ہوتے ہیں کہ آپ ان کو ایکٹیویٹیز کروائیں, آپ انہیں گیمز کھلوائیں, پڑھائی میں فن کروائیں, آپ ان کو فن میں پڑھائی کروائیں. ٹھیک ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, بچے اپنی پرسنالٹی سے باہر آتے ہیں, وہ کھلتے ہیں, دے اوپن اپ, دے اسٹارٹ لرننگ, دے اسٹارٹ اسپیکنگ, دے اسٹارٹ ہیلپنگ, دے اسٹارٹ کنٹریبیوٹنگ. دس از دا بیسک گول آف ایجوکیشن. جب ہم نے ان چیزوں کو اگنور کیا, ٹیچر نے صرف کلاس میں آ کے بولا, جیسے اس وقت میں بول رہی ہوں اور آپ لوگ سن رہے ہیں نا, یہ لیکچر میتھڈ ہے. دس از لیکچر میتھڈ بیکاز دس از فار اے سیشن. ہم نے ایک امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کرنی ہے, آپ لوگ سن رہے ہیں, ایٹ دی اینڈ وی ول ہیو کوسچن آنسر سیشن. لیکن اگر کلاس روم میں ٹیچر, ریسرچ کہتی ہے کہ کسی بھی اسٹوڈنٹ کا جو اٹینشن اسپین ہے نا, اٹس ناٹ مور دین 10 منٹس. تو اگر ہم صرف کنٹینیوسلی بولتے جائیں گے کلاس میں تو اسٹوڈنٹس کی لرننگ کوئی نہیں ہے, وہ اس کے اوپر سے گزر رہا ہے. آپ یہ تبھی ہمیں چیزیں سمجھ میں آتی ہیں جب ہم ان کو سرچ کرتے ہیں, جب ہم انہیں پڑھتے ہیں, ہم ان کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں, ہم ان کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اچھے ٹیچر کو نا اپنی فیلڈ میں رہتے ہوئے کلاس روم مینجمنٹ, کلاس روم پریکٹسز کو امپروو کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. اپنے بچوں کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کے پیچھے ایک ایک بچے کی آپ کو سٹوری پتہ ہونی چاہیے. وٹ آئی مین بائی اسٹوری, یو مسٹ نو دا نیم آف دا اسٹوڈنٹ, دا بیک گراؤنڈ, فیملی کیسی ہے. ایک اور بھی پرابلم جو ہمارے اسٹوڈنٹس کی لرننگ میں آتا ہے ریلیشن شپس کے پوائنٹ آف ویو سے, اگر کوئی اسٹوڈنٹ بہت ویک ہے نا تو اس کے پیچھے ریلیشن شپس کے پوائنٹ آف ویو سے بروکن فیملیز ہوتی ہیں. فادرز اینڈ مدرز جو ہیں وہ سپریٹڈ فیملیز ہوتے ہیں, یا فادر دور رہتے ہیں کہیں اور مدر اکیلی, شی از انیبل ٹو مینیج. اس طرح کی وہ ریزنز جاننے کی کوشش کریں, ان کو ڈسکس کریں اور ان کے مطابق اسٹریٹجیز لیں. ہر بچے کی نیڈس جو ہیں نا وہ ڈفرینٹ ہیں, ہر بچے کی ضروریات ڈفرینٹ ہیں. تو پرسنالٹی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ایک جیسی نہیں بنائی ہوئی. اب یہ ٹیچر کی جاب ہے کہ اس نے ہر پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے ان کو کیسے پلان کرنا ہے, ان کو کیسے اس نے ایک ہی پیج پر لے کے آنا ہے, اس وہاں پر اس لرننگ اسٹیشن کو اس نے کیسے بہت زیادہ ڈیولپ کرنا ہے, کیونکہ انہی بچوں نے آگے جا کے سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کرنا ہے. وہ اپنے ٹیچرس کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز دے آر اسپینڈنگ ہاف آف دا ڈے ان دا اسکول ود دیئر ٹیچرس. نو ڈاؤٹ دے آر لرننگ فرام اسکولس. وی کین ناٹ اگنور دا پیرنٹنگ اسٹائلز, بٹ وی ہیو ٹو سی کہ وٹ ٹیچرز آر کنٹریبیوٹنگ. ٹھیک ہے. اب ہم جب ریلیشن شپس کی اس سے آگے کی بات کریں, مارننگ گریٹنگس بہت امپورٹنٹ ہیں. آپ بچوں کو ملیں اپنی کلاس روم میں, آپ انہیں کوئی آپ گیسچر رکھیں جس سے آپ کو بچوں کو پتہ ہے کہ آپ نے انہیں ہائی فائیو دینا ہے, آپ نے انہیں ہگ کرنا ہے, آپ نے انہیں تھپکی دینی ہے. آپ ان کے نام رکھیں اچھے سے جس میں ان کی کوالٹیز ہوں.
آپ ان کو ان ناموں سے پکاریں, آپ ان کے بارے میں پوچھیں. جب ہم بچوں کو سنتے ہیں نا, جب ہم بچوں کی پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں, کبھی ان کو ڈائریکٹلی نہ بتائیں کہ یہ بہت یہ تو بہت برا ہو گیا. آپ انہیں کہیں کوئی بات نہیں, اٹ ہیپنز ود ایوری ون, وی ول مینیج اٹ اینڈ یو کین ڈو اٹ. گیو دیٹ سینس ٹو یور اسٹوڈنٹس کہ آپ یہ چیز مینیج کر سکتے ہیں, آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے, آپ اس کو سالو کر سکتے ہیں. میں کہتی ہوں یہ سچویشنز جو ہے نا, یہ جو سچویشنز ہوتی ہیں, یہی ہماری چلتی پھرتی یونیورسٹیز ہیں. ہم یونیورسٹیز میں جا کے اپنے اسٹوڈنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دے شوڈ بی پروفیشنٹ انف فار دیئر پریکٹیکل لائف. اٹ اسٹارٹس فرام اسکول. جو اسکول میں اگر بچے کی ایک دوسرے بچے سے لڑائی ہوئی ہے, آپ اس کو پازیٹیولی کیسے مینیج کرتے ہیں. ہمیں اسی لڑائی میں اس کو سکھانا چاہیے کہ اس کی بیک گراؤنڈ ریزن دیکھو. ہمیں دوسرے کو کی اوپینین کو بھی رسپیکٹ دینا چاہیے تھا بیٹا, ہمیں اس کو بھی سننا چاہیے تھا, آپ کو تو اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے تھا, آپ کو اس کے ساتھ کوآپریٹو بھی ہونا چاہیے تھا. اور اس کا اور کیا حل تھا, ہمیں بچوں سے ایسے سوال کرنے چاہیے, ہمیں ان کو گائیڈ کرنا چاہیے. پھر ہمیں ایکٹیویٹیز ارینج کرنی چاہیے جس سے بچوں کے آپس میں فرینڈشپس ڈیولپ ہوں, اچھی ریلیشن شپس ڈیولپ ہوں. یہ جو لرننگ اگر ہم چاہتے ہیں کہ کلاس رومز میں اسٹرانگ ہو, ہیپی لرننگ ہو, فروٹفل لرننگ ہو, لانگ ٹرم لرننگ ہو, تو اس کے لیے ریلیشن شپس بہت امپورٹنٹ ہیں. دے اسٹرانگلی کنیکٹڈ, دے آر کنیکٹڈ ود دا لرننگ اسٹائلز آف دا اسٹوڈنٹس ان دا کلاس روم. وہ اسکولس بہت سکسیزفل ہیں, بہت کامیاب ہیں جہاں ریلیشن شپس بہت اسٹرانگ ہیں. ٹیچر مینجمنٹ ریلیشن شپس, ٹیچر اسٹوڈنٹس ریلیشن شپ, اسٹوڈنٹس ٹو اسٹوڈنٹس ریلیشن شپ اینڈ اسٹاف ٹو اسٹاف ریلیشن شپ. یہ وہ ریلیشن شپس ہیں جو آپ کی جاب ایزی کرتی ہیں. جب آپ اس میں پازیٹیوٹی کو لے کر آتے ہیں, آپ اس میں پریکٹیکل اپروچ کو دیکھتے ہیں, آپ صرف ڈیمانڈنگ نہیں ہوتے, آپ کمپلیننگ نہیں ہوتے, آپ تھینک فل ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ ان کے لیے ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں, آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, آپ ان کے لیے ہیلپ فل ہوتے ہیں. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم کامیاب نہ ہوں اپنے اپنے مقاصد میں. لیکن پہلی بات یہ کہ کیا ہم نے ایسا کوئی گول رکھا بھی ہے کہ نہیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ صرف ٹو ٹیچ اینڈ ٹو گیٹ سیلری شوڈ ناٹ بی آر پرپز. واٹ از آر پرپز؟ واٹ شوڈ بی آر گول؟ کہ یہ جو میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے نا, یہ فیوچر میں آج یہ اتنا اچھا سیکھے, اس کا لرننگ جو زون ہے وہ اتنا افیکٹو ہو کہ یہی لرننگ اس کے فیوچر میں, اس کی پریکٹیکل لائف میں بہت ہیلپ فل ہو. ناٹ اونلی فار ہم اور ہر, فار ادرز آلسو, فار دا ڈیولپمنٹ آف ہیلدی سوسائٹی. ہر ایک کو اپنا ایسے ہی ایک رول کو نا, ہر ایک کو انڈیویجولی دیکھنا ہے, اور اپنے ٹیچرس کے ساتھ ڈسکشنس کریں, جو آپ کے اسٹاف ممبرز ہیں ان کے ساتھ ڈسکشنس کریں. اس کو کہتے ہیں کولیبوریشن. اپنے اسٹوڈنٹس, اب جو دور ہے نا وہ کمپٹیشن کا دور نہیں ہے. Now it's not a time of competition, and the opposite of competition is collaboration. Competition means I win and you lose, or you win and I lose. But collaboration means I win and you win too. ہمیں دوسروں کو بھی جیتنے میں ہیلپ کرنا ہے. We have to support them. یہ وہ ویلیوز ہیں, believe me, جو ہمارے دین کی, یہ وہ ویلیوز ہیں جو نان مسلم کنٹریز. میں نے چائنا کی ایک کلاس روم ویڈیو دیکھی, وہاں پر ٹیچر ان کو نا کراٹے کی پریکٹس کروا رہی ہیں, ٹھیک ہے. اس پریکٹس میں ایک بچہ تھا جو بالکل اینڈ پہ تھا, وہ شارٹ ہائٹڈ تھا, وہ ویک بھی تھا. ٹیچر تو اس کو موٹیویٹ کر رہی تھی, بہت زیادہ بک اپ کر رہی تھی, یس یو کین ڈو, وہ چائنیز میں بول رہی تھی, لیکن پتہ چل رہا تھا شی واز کلیپنگ کہ وہ بچے کو موٹیویٹ کر رہی ہیں. واٹ ہیپنڈ ان ویڈیو کہ جو اس کے سائڈ پر دوسرے اسٹوڈنٹس فیلوز, کلاس فیلوز بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے 5 to 6 اسٹوڈنٹس آئے, انہوں نے اس کو سپورٹ کیا, اس کو کھڑا کیا, اور انہوں نے اس کو پش کیا آگے ٹو لیٹ ہم ون. کیا یہ ویلیوز ہمارے کلاس رومز میں ہیں, ہماری سوسائٹی میں بھی ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اور وہ بچے جو ادھر تھے وہ دیکھ رہے تھے کہ ہی از انیبل ٹو اٹین دا گول, تو وہ رو رہے تھے جو اس کے باقی فیلوز تھے. یہ ہمارے دین کی ویلیوز ہیں. یہ کیوں نہیں ہے ہمارے کلچر میں؟ یہ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم اپنی کتاب سے دور ہیں, ہم اپنے دین سے دور ہیں, ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم ہر کوئی کمپٹیشن میں نفسا نفسی میں لگا ہوا ہے. اگر ایک ٹیچر کا رزلٹ اچھا ہوتا ہے تو وہ یہ کہتی ہے کہ وائی شوڈ آئی شیئر مائی ٹیکنیکس, وائی شوڈ آئی شیئر مائی آئیڈیاز آف کلاس روم. اب اگر ہم لوگ آبزرویشنز لیتے ہیں, جب ہم دیکھتے ہیں کہ جو چیز اچھی ہے, ہم اس کو میٹنگز میں ڈسکس کرتے ہیں, اور کچھ لوگ ہمیں آ کے پاس کہتے ہیں آپ ہمارے آئیڈیاز تو نہ بتائیں دوسروں کو. آپ کیسے گرو کریں گے؟ علم کسی کی میراث نہیں ہے, یہ بانٹنے سے بڑھتا ہے. اس میں برکت بھی تب آتی ہے جب آپ خود بعمل ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کو سکھاتے ہیں,
اور آپ مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلی بات ہم نے کی کہ آپ کو اپنے اسٹوڈنٹس کا بیک گراؤنڈ, ان کی پرابلمس پتہ ہونی چاہیے. آپ ان کے ساتھ ڈسکس کریں. کسی بچے کے مارکس کم آئے ہیں اور بچہ بہت اپسٹ ہو جاتا ہے. وی شوڈ نو واٹ آر دا لیولز آف مائی اسٹوڈنٹس ٹو بی ڈاؤن. ایسے کون سے پروسیسز ہیں جو میرے اسٹوڈنٹ کو ڈاؤن کرتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ اس پہ اس کو موٹیویٹ کریں. ہمیں ہمیشہ ہوپ دینی ہے بچوں کو. اور اگر ٹیچر کلاس میں یہ کہہ دے آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے, آپ تو یہ کر ہی نہیں سکتے, تو کیا ہوگا؟ وہ تو ڈاؤن ہو گیا. آپ خود ڈی موٹیویٹڈ ہیں, آپ کی اپنی سیلری کم ہے, آپ کو اعتراض ہے, آپ کو شکایت ہے کہ میں کیوں پڑھاؤں, یہ آج وہ ٹیچر چھٹی پہ ہے, میں کیوں پڑھاؤں, یہ اس کا کام تھا, اس نے چھٹی کر لی. آپ خود ڈی موٹیویٹڈ ہیں. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹڈ کیسے کریں گے؟ فرسٹ یو نیڈ ٹو بی موٹیویٹڈ. ہمیں تمام چیزیں, اپنی تمام پرابلمز ایک سائڈ پہ رکھ کے پھر ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے سوچنا ہے, کیونکہ وی آر نیشن بلڈرز. یہ ٹائٹل ہے ٹیچرس کا, اور یہ ایک پروفیٹک پروفیشن ہے. اس کی اتنی امپورٹنس ہے. میرے نزدیک ٹیچرس کی ایفرٹس کا کبھی کوئی ریٹرن نہیں ہے. ہم ریٹرن دے ہی نہیں سکتے, نیدر ان ٹرمز آف سیلری نور ان ٹرمز آف انسینٹیوز, فیسلٹیز. آپ کو لگتا ہے کہ جو ہم ایفرٹس کرتے ہیں 24/7 آپ کے دماغ میں, آپ کے ذہن میں آپ کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جو ایفرٹس دی ہیں آپ کو اس کے مطابق سیلری ملتی ہے؟ میں نہیں سمجھتی. میں یہ سمجھتی ہوں ہم جو بھی ایفرٹ کر لیں, ہماری جو جاب ہے نا وہ ڈیووشن مانگتی ہے, کیونکہ ہم تو اسٹوڈنٹس کو پریپیئر کر رہے ہیں فار فیوچر, فار پریزنٹ, فار فیوچر. اینڈ وی شوڈ ٹیچ کہ ہاؤ ٹو لرن فرام پاسٹ, ہاؤ ٹو لرن فرام مسٹیکس. ہم نے ان کے اندر پرابلم سالونگ اسکلس ڈیولپ کرنی ہے. آج آپ ایز اے نیشن دیکھیں, ہم لوگ نیگوشیٹ نہیں کرتے. لیکس دیکھ لیں آپ, ان کے پیچھے ریزنس کیا ہیں کہ ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں, ہمارے اسکولز میں نہ تو ڈائلاگ پروسیس کو فروغ کیا گیا, پروموٹ کیا گیا, ٹھیک ہے, نہ ہی اسٹوڈنٹس کے پرابلمس کو سمجھنے کی کوشش کی جاتی ہے. پھر جب ہوتا کیا ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس ایسے دبے کلاس میں اسٹریسڈ, تعلیم تو حاصل کر لیتے ہیں, ڈگری لے لیتے ہیں, لیکن جب پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں وہ پھر جو بیڑا غرق کرتے ہیں. جن اداروں میں جاتے ہیں اتنی نیگیٹیوٹی کو پروموٹ کرتے ہیں, کیونکہ وہاں ان کو موقع ملتا ہے ایکسل کرنے کا. آپ کلاس روم میں جب آپ کے پاس ہیں بچے, جونیئر سیکشن کے بچے, مڈل سیکشن کے بچے, آپ ان کو جو سکھا رہے ہیں آپ ان کو وہاں کیوں نہیں ایکسل کرنے کا موقع دے رہے؟ لیٹ دیم کمٹ مسٹیکس آپ کے سامنے آپ کے بچے کریں, چاہے وہ پیرنٹس ہیں, چاہے وہ اسٹوڈنٹس, آپ ٹیچرز ہیں. اگر آپ کے سامنے بچے مسٹیکس کرتے ہیں, گیو دیم دس فریڈم. پھر آپ انہیں گائیڈ کریں, ناٹ ان فرنٹ آف ادرس. پھر آپ ان کو اکیلے میں بتائیں کہ بیٹا آپ کو یہ بات ایسے کرنی چاہیے تھی, یہ کام ایسے کرنا چاہیے تھا. تو دس از کالڈ ڈیولپنگ ریلیشن شپ. مارننگ گریٹنگس کو بہت زیادہ امپورٹنس دیں آپ لوگ اپنی کلاس رومز میں. اور اگر آپ لوگ پیرنٹس ہیں تو آپ کے گھر میں ایک ٹائم ہونا چاہیے, اسپیسیفک ٹائم, فیملی ٹائم. اس میں آپ اپنے بچوں کے ساتھ ان کی پرابلمس کو سنیں. آپ اس میں کم بولیں اور بچوں کو زیادہ بولنے دیں, ٹھیک ہے. سیکنڈ سٹیج ہے کہ آپ ان کو رسپیکٹ دیں. وہ ہماری ایج کے نہیں ہیں کہ وہ اتنے پروفیشنٹ ہو جائیں گے یا وہ اتنے پرفیکٹ ہو جائیں گے کہ وہ بالکل غلطی کوئی کر ہی نہیں سکتے, وہ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے غلط. دے کین کمٹ مسٹیک. آپ ان کو فریڈم دیں اور آپ ان کو بتائیں کہ دوسروں کی اوپینین کو رسپیکٹ کیسے دیتے ہیں. اس کو ریجیکٹ نہیں کرتے, اس کو ڈینائی نہیں کرتے, اس کو کہتے ہیں کہ آئی ریسپیکٹ یور اوپینین بٹ دس از مائی اوپینین. لیٹس ڈسکس واٹ از دا بیسٹ ون. اور مل کر ڈسکشن کے بعد اس میں سے ایک اچھا کریکس نکالیں, ٹھیک ہے. بچے جو ہیں ایموشنلی بہت ویک ہوتے ہیں ینگ ایج میں, کیونکہ وہ گھر میں بھی کچھ پرابلمس فیس کر رہے ہوتے ہیں, جو ان کی سبلنگ پریشر ہوتا ہے. کوئی بچہ بہت ہائی ہوتا ہے اسٹڈیز میں, بیہیویئرز میں, کوئی بچہ بہت ویک ہوتا ہے. کلاس روم میں جب آپ ابھی ہم کلاس رومز کی زیادہ بات کر رہے ہیں, جب آپ ٹیچرز ایز اے ٹیچرز ان کو کلاس روم میں ڈیل کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے وہ پرابلمس. اس کے اندر ڈر یا خوف نہیں ہونا چاہیے. ہر ٹیچر کے پاس اپنے اسٹوڈنٹ کا ایک کیس ہونا چاہیے, اس کی ساری انفارمیشن ہونی چاہیے کہ اس کی اسٹرینتھس کیا ہیں, اس کی ویکنیسز کیا ہیں, واٹ آر دا ایریاز ٹو بی امپرووڈ, اس پہ مجھے کن ایریاز پہ کام کرنا ہے. بلیو می, اب یہ ریسرچ بتاتی ہے کہ ہمیں اسکولز میں ٹیچرز سے زیادہ سائیکیٹرسٹ چاہیے. اس کی وجہ کیا ہے کہ آپ سائیکولوجیکل پرابلمس کیوں ہیں اتنے زیادہ؟ بیکاز آف ٹیکنالوجی.
بیکاز آف یہ جو پیرنٹس میں جو دونوں پیرنٹس اینڈ مدر دونوں اف دے آر ورکنگ دے آر ناٹ گیونگ ٹائم. ایک ایسا سیکٹر ہے ہمارے ہاں کہ ہم برانڈس کی دوڑ میں ہیں اور ایوری ون ہیز ٹو ارن, اور ہم اپنے بچوں کو اگنور کر رہے ہیں. اور پھر کما کر ہم صرف ان کی ضروریات تو پوری کر رہے ہیں, لیکن جو ان کی ایموشنل نیڈز ہیں, جو بچوں کو ہمارے حق چاہیے, جو بچوں کو ہماری تھپکی چاہیے, جو ان کو ہماری تسلی چاہیے, جو انہوں نے اپنی پرابلمز ہم سے ڈسکس کرنی ہے, ہم وہ نہیں کر رہے. تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی پرسنالٹیز میں لیپس رہ جاتے ہیں. آپ انہیں ٹائم دیں. گھر میں فیملی ٹائم بہت امپورٹنٹ ہے, چاہے وہ ٹوائس اے ویک ہو. ہم اسکول میں بھی تو ٹیچرس کی میٹنگز ہوتی ہیں, کیوں ہوتی ہیں؟ آپ لوگوں کو سنا جاتا ہے نا, آپ لوگ اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں, مینجمنٹ اس کے مطابق. میں تو کرتی ہوں, وی ڈو ڈسکس ود ٹیچرس, ہم ان کو پلان کرتے ہیں, ان کی پرابلمس کو سنتے ہیں. بلیو می سم ٹائم اتنی زبردست سجیشنز ہوتی ہیں کہ آپ کی سوچ ہے. بات کیا ہے کہ ہم تو رسپیکٹ تو کرنا سیکھیں نا ان کی اوپینین کی, ہم ان کو ویلیو تو کرنا سیکھیں. اب جب آپ لوگ میٹنگ کریں گے, اس سے بچے سیکھیں گے ہاؤ ٹو بی اوپن. ہمیں سچ, اس طرح بچے سچ بھی بولنا سیکھتے ہیں. وین دے نو کہ اوکے سم ون از لسننگ دیم, دے فیل سیکیورڈ, دے فیل پروٹیکٹڈ. پھر وہ اپنے پرابلمس کو ڈسکس کرتے ہیں. ہم ان کی پرسنالٹیز کے بہت سے پرابلمس اس طرح سے حل کر لیتے ہیں. اور بہت جو سبلنگ رائولری ہوتی ہے وہ اسی میٹنگ میں آپ سنیں, پھر آپ انڈیویجولی ہر بچے کو اپنے احساس دلائیں کہ آپ میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہو. آپ تو یہ بھی, آپ کے اندر تو یہ بھی کوالٹی ہے. ہر بچہ یہ سوچے کہ میں اپنی ماما اور بابا کا لاڈلا ہوں, فیوریٹ ہوں. ہر بچے کو یہ سینس آنی چاہیے. تو وہ آپ میٹنگز کے تھرو کریں, ان کو سنیں اور ان کی کسی بات کو کرٹیسائز مت کریں اس میٹنگ میں. ان کو اکیلے میں بتائیں. اگر وہ اس میٹنگ میں بھی ہائپر ہو گئے ہیں نا, تو اس کو بھی آپ ان کو علیحدگی میں بتائیں. یہ میرا ایکسپیرینس ہے 18 ایئرس کا کہ اداروں میں جو پروموشنز ہوتی ہیں نا, those are not based upon only on the competencies, no, those are on the based of values. Which person is flexible, جو ٹیم بنا سکتا ہے, جو ٹیم کو ساتھ لے کے چل سکتا ہے, جس کے اندر حوصلہ ہے کہ وہ کرٹیسزم برداشت کرے, جس کے اندر حوصلہ ہے کہ وہ دوسروں کی بات کو سنے, اس کے اندر پیشنس ہے, اس کے اندر ٹالرنس ہے, اس کے اندر کائنڈنیس ہے. یہ ویلیوز میٹر کی جاتی ہیں. بلیو می, ہم نے کبھی بھی جب اپنے اسکول میں کوآرڈینیٹرز ٹیچرز پروموٹ کیے, ہم انہی ویلیوز کو دیکھتے ہیں. ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کمپیٹنسی, ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈگریز کیا ہیں. تو پھر یہ ویلیوز ہی ہیں جو ہم نے اصل میں پہلے ڈیولپ کرنی ہیں, اور یہ ڈیولپ ہوتی ہیں ریلیشن شپس کے ساتھ, آپ کی اسٹرانگ بانڈنگ کے ساتھ, آپ کی پازیٹیو اپروچ کے ساتھ, آپ کی پریکٹیکل جب آپ لرننگ کو پروموٹ کرتے ہیں. ایک اس کے لیے بہت اچھی ٹیکنیک ہے کہ آپ کلاس روم میں گروپس بنائیں. میں نے جیسے پہلے ذکر کیا, گروپ لیڈرز بنائیں اور ان لیڈرز کو آپ روٹیٹ کریں. آج آپ لیڈر ہیں, 1 week فار دس گروپ یو آر دا لیڈر, نیکسٹ ویک یو ول بی لیڈر. اب آپ لیڈر کو بلا کے بتائیں کہ بیٹا آپ نے سب کی نگیٹیوٹی کو ایبزارب کرنا ہے, آپ نے سننا ہے اور آپ نے ان کو سمجھانا ہے. آپ نے ایک کی بات ادھر نہیں کرنی, ادھر کی بات ادھر نہیں کرنی, اور آپ نے ہیلپ آؤٹ کرنا ہے, آپ نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. آپ نے اس طرح سے ہم لیڈرشپ بچوں میں ڈیولپ کرتے ہیں, اور ہم ان میں پرابلم سالونگ اسکل, ان کو فورس ہی کرنا کہ اچھا بچے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون کون سا بچہ کیا کر سکتا ہے. تو آپ نے لیڈرشپ ڈیولپ کر دی. آپ نے گروپ ورک بہت امپورٹنٹ ہے کلاس ورکس میں. گروپ ورک جب بچے ایسے اکیلے بیٹھ کے سیکھتے ہیں وہ 5% 10% سیکھتے ہیں. جب وہ گروپس میں بیٹھتے ہیں اور آپ نے بولا کچھ, پھر آپ ان کو ویڈیو دکھائیں, دس از کالڈ ویژول لرننگ. پھر آپ انہیں کہیں کہ اب آپ ورک شیٹ کریں یا کوئی ایکٹیویٹی دیں, تو دس از کالڈ کائنیستھیٹک لرننگ. وہ گروپس میں ہونی چاہیے. اس میں اب ایک اسٹوڈنٹ جو ہے نا, وہ اٹ از ہی اور شی از گڈ ایٹ ٹیکنگ دا نوٹس, سیکنڈ ون از گڈ ایٹ اسپیکنگ, ڈیلیورنگ اور پریزنٹنگ, ٹھیک ہے, اس گروپ میں. تھرڈ ون از گڈ ایٹ ڈرائنگ. آپ نے گروپ بنایا تو آپ نے دیکھیں اسکلس کو کمبائن کیا. اب اس میں ایک اسٹوڈنٹ نے انفارمیشن لی, سب نے مل کے اس کو ڈسکس کیا. ہمیشہ گروپ ورک میں کام کے بعد جب پریزنٹیشن کی باری آئے تو آپ یہ ضرور چیک کریں کہ کیا آپ نے ڈسکس کیا ہے اس کو آپس میں, آپ نے اس کو ڈسکس کیا ہے یا نہیں. جب تک ڈسکشنز نہ ہوں آپ ان کو سامنے نہ لائیں. اس کے بعد ڈسکشنز ہو گئیں, نوٹس بنا لیے. اب who is coming here to speak to deliver that presentation, whatever you have learned, whatever you have discussed with your fellows. پھر اس کے بعد آپ اس کو پبلش کیسے کریں گے. جو اچھا ہے ڈرائنگ میں, جو اس کو ڈیکور اچھا کر لیتا ہے, آپ اس کو کلرڈ پیپر پہ پیسٹ کریں, لکھیں,
ڈیزائن کریں اور آپ اس کو پبلش کر دیں, دیوار پہ پیسٹ کر دیں. آپ نے کتنا کچھ سکھایا اس ایکٹیویٹی سے. مل کے کام کرنا. یہ ریسرچ کہتی ہے کہ آنے والا وقت آ گیا ہے, میں اس کو 5-6 سال سے پڑھ رہی ہوں, کہ افیکٹو کمیونیکیٹرز, دا پیپل ہو نو ہاؤ ٹو لیو ان گروپس, جن کو گروپس میں رہنا آتا ہے, کمیونٹیز میں رہنا آتا ہے, جو اچھا بولتے ہیں, اور وہی لوگ سکسیزفل لوگ ہیں آنے والے وقت میں. اور یہ وقت شروع ہو چکا ہے. گروپ ورک بہت امپورٹنٹ ہے بیکاز آف کولیبوریشن. کولیبوریشن کی وجہ سے ایک ایسی اسکل ہے کہ جو ترقی, جو پروگرس پہلے مہینوں میں یا سالوں میں ہوتی تھی, اب وہ ڈیز میں ہوتی ہے بیکاز آف کولیبوریشن. ہمیں یہ سینس آف کولیبوریشن اپنے اسکولز میں, اپنے اسٹوڈنٹس میں ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے کچھ اسکولز ہیں, وہاں پر ایگزامس کے نزدیک جو ہائی اچیورز ہیں, آپس میں اتنا حسد ہوتا ہے کہ ان کی نوٹ بکس چوری ہو جاتی ہیں. نوٹ بکس چوری ہو جاتی ہیں, بکس چرا لی جاتی ہیں. یہ ہے کمپٹیشن. اور اس میں کولیبوریشن, ہم اس کو کیسے کولیبوریشن میں بدل سکتے ہیں؟ فرسٹ ڈسکس وتھ اسٹوڈنٹس. اس کو بتائیے کہ یہ دین میں اس کے لیے کیا کہا گیا ہے. آج آپ کو شارٹ ٹرم سکسیس تو مل جائے گی, اس کا بینیفٹ آپ کو لانگ ٹرم نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے نا. آپ ان کو ڈسکس کریں پہلے ان کے ساتھ, پھر آپ ان سے پہلے سجیشنز لیں. ہو سکتا ہے جو آپ نے سجیشن دینی ہے وہ بچے بول دیں. جب ہم بچوں کی, اسٹوڈنٹس کی دی ہوئی سجیشنس کو یوٹیلائز کرتے ہیں تو دے فیل آنرڈ کہ مجھے امپورٹنس دی گئی, ٹیچر نے میری بات کو فالو کیا. تو اس سے ان کا لرننگ سٹائل جو ہے نا وہ کانفیڈنٹ ہوتا ہے, امپروو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو اپریشیٹ کریں, موٹیویٹ کریں. جن بچوں کو اپریشیٹ نہیں کیا جاتا نا وہ پیچھے رہتے ہیں, لیکن اپریسیشن کی عادت بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہمیں بچے کی تعریف نہیں کرنی چاہیے, ہمیں اس کے کام کی تعریف کرنی چاہیے. جب ہم بلا وجہ بچوں کی تعریف کرتے رہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے, بچے جو ہر کام ان کو پھر تعریف چاہیے. آپ نہیں کریں گے تو وہ پھر بڑے ہو کے یہ کہتے ہیں ٹیچر نے فلاں کی تعریف کر دی, میری تو کی نہیں تھی, میں کیوں کروں یہ کام. ٹھیک ہے. مارننگ گریٹنگز, بچوں کے ساتھ ڈسکشنز کریں, ان کو پوچھیں ان کے بارے میں لیسن شروع کرنے سے پہلے کہ آپ کا کل کا دن کیسا تھا, آپ کو ہوم ورک کیسا لگا. آپ کو پرابلمس پتہ چلیں گے جو انہوں نے کل ہوم ورک کرتے ہوئے فیس کیے, اور آپ کا اپنا فیملی ٹائم کیسا تھا. ان چیزوں کو ڈسکس کریں جو ہمارے لیے میٹر کرتی ہیں. اسکولز میں فیملی ٹائم بہت میٹر کرتا ہے. گھر میں بچوں نے لنچ ٹائم پہ آپ نے کیا کیا, آپ نے کھانا کس طرح سے کھایا, کس نے اپنا لنچ فنش کیا, اور آپ نے کوئی ہیلپ کی گھر میں کسی کی یا نہیں, آپ نے کل کیا ایسا اچھا کام کیا جس سے یو فیل سیٹسفائڈ. ٹھیک ہے. پھر آپ یہ ڈسکشنز. جی فیملی ٹائم تھوڑا سا رکھیں. آپ لوگ ہاف این آور فیملی ٹائم رکھیے اپنی کلچر میں نا, اپنے گھر کے کلچر میں. اپنے بچوں کو, اپنی مسز کو بٹھائیں اور انہیں بتائیں اس کا مقصد کیا ہے فیملی ٹائم کا. اٹ شوڈ بی ویکلی اور ٹوائس اے ویک. یہ ہفتے میں 1 دن ہونا چاہیے یا ہفتے میں 2 دن. اور اس میں آپ یہ کہیں کہ جو پرابلمز ہیں نا ہم سب کو ایک دوسرے سے, جیسے مجھے اگر ہے کہ آپ بک ریڈنگ نہیں کرتے, ٹھیک ہے, آپ انہیں بتائیں کہ میں اپنی جو مجھے آپ سے پرابلمز ہیں نا میں آپ سے وہ ڈسکس کروں گا. جو ہم سب کو پرابلمز ہیں ہم وہ ڈسکس کریں گے اور پھر ہم ان کا حل نکالیں گے. اس سے بچے کیا اور پھر آپ انہیں کہیں ایک کی ڈیوٹی ہو, آج آپ نے میٹنگ کے نوٹس بنانے ہیں, اگلی دفعہ آپ نے بنانے ہیں, تھرڈ ٹائم آپ نے بنانے ہیں, اور پھر آپ ان کو نیکسٹ میٹنگ میں ڈسکس کریں, ان کے حل سلوشنز نکالیں اور بچوں سے ان کے حل پوچھیں. جب آپ اسٹوڈنٹس سے, اپنے بچوں سے حل پوچھنا شروع کرتے ہیں نا, بلیو می اٹ از ویری مچ افیکٹو. ان دس وے یو آر ڈیولپنگ پرابلم سالونگ اسکلس, یو آر گیونگ دیم کانفیڈینس یو کین ڈو سم تھنگ, یو آر اپریشیٹنگ دیم, یو آر ٹرسٹنگ دیم, یو آر گیونگ دیم دیٹ پروٹیکشن, اوکے یس یو آر competent enough, you can do it and I trust you. ڈسکشنز کریں, پرابلمس کے حل نکالیں, ان سے سجیشنز لیں کہ اس کو ہم کیسے ٹھیک کریں. ہو سکتا ہے جو ہم نے سوچا ہوا وہ اس سے اچھا بول دیتے ہیں, یا وہی بول دیتے ہیں جو ہم نے بولنا ہوتا ہے, تو کیوں نہ پھر ہم انہی کی سجیشنز کو یوز کریں. ٹھیک ہے. اچھا میم, ایک سوال میرا ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ گروپ ورک کروائے مجھ سے, تو ہم جب اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم گروپ ورک کرواتے ہیں تو اس میں ہر بچہ, آپ ٹیچر ہیں, ویری گڈ. ہر بچہ چاہتا ہے کہ کریڈٹ اس کو ملے. کمپٹیشن, ہاں, اس چیز کو ہم کیسے اوور کم کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر ہم اس چیز کو اوور کم نہیں کریں گے تو ڈیفینیٹلی پھر ہم دوبارہ اسی ریس میں چلے جائیں گے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چلیں. آپ نے یہ پرابلم ڈائگنوز کر لی نا, ویری گڈ, کہ یہ اچھے ٹیچر ہی ڈائگنوز کر سکتے ہیں.
آپ یہ ایک دم ختم نہیں ہو جائے گی، یا آپ کے ایک دفعہ کے گائیڈ کرنے سے ختم نہیں ہوگی. یو نیڈ ٹو بی پیشنٹ. آپ کو پیشنس کے ساتھ اس کو ٹھیک کرنا ہے، حل کرنا ہے. آپ اس کے بچوں کو بتائیں کہ اگر ہم صرف یہ چاہیں کہ اس کا کریڈٹ مجھے ملے تو اس کے نقصانات کیا ہیں. ایفرٹس تو سب نے کیے ہیں. آپ ان کے آفٹر ایفیکٹس بتائیں، ان سے پوچھیں. فار ایگزامپل اگر میں کہوں کہ ہر کام کا کریڈٹ مجھے ہی ملے، اس کا مطلب ہے کہ آئی ایم سیلف سینٹرک، آئی ایم آئی پرسن، آئی ڈونٹ بلیو ان وی. تو جو آئی پرسن ہوتے ہیں وہ کہیں نہیں چل سکتے، کہیں کامیاب نہیں ہوتے. وہ کسی ادارے میں زیادہ دیر نہیں چل سکتے، اور وہ لوگوں کو نیگیٹیولی مس گائڈ کرتے ہیں، اور وہ کسی کی ہیلپ نہیں کرتے، اور وہ اپنا کام چھپا کے کرتے ہیں. اپنی پریزنٹیشنز چھپائی ہوتی ہیں، اور بلیو می جب وہ سامنے لے کر آتے ہیں کام، اکثر وہ سب سے گھٹیا ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا. آپ بچوں کو نا اس کے ایفیکٹس بتائیں کہ اس سے کیا ہوگا. میں نے ابھی آپ کے ساتھ چائنیز اسکول کی ویڈیو کا تذکرہ کیا، تو آپ اس کو دیکھیں. آپ یہ چیزیں ہم نے کیسے ڈیولپ کرنی ہے. یو شوڈ فیل سوری فار یور اسٹوڈنٹس ان فرنٹ آف یور فیلوز، کہ آپ یہ چیز لوز کر گئے، کوئی بات نہیں. ان اے لائف وی ہیو ٹو ون اور لرن. ہارنے کا ورڈ نہیں ہونا چاہیے. اور عقل مند لوگ تو ہارنے سے بھی سیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمیں زندگی میں یا جیتنا ہے یا سیکھنا ہے. ہار کو آپ چینج کر دیں اس کے ساتھ. اور بچوں کے ساتھ گیمز کھیلیں. ایسی چیزیں آپ گیمز کھیلتے ہوئے ان کو سکھا سکتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا بچے کتنے اس وقت ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں، اتنے وہ انرجیٹک ہوتے ہیں، کھیل رہے ہیں، اگر لوز کر گئے ہیں وہ رو رہے ہیں. لوڈو کھیل رہے ہیں آپ، اور آپ انہیں کہیں کہ کوئی بات نہیں، آج آپ نے ون کیا، اور جس نے لوز کیا اس سے پوچھیں آپ نے سیکھا کیا، آپ کی کیا مسٹیک تھی جس وجہ سے آپ نے لوز کیا، آپ کی کیا کمی تھی، نیکسٹ ٹائم یو ول امپروو. اور اس وقت میں پھر آپ ان کو سکھائیں کہ کوئی بات نہیں، آج کوئی جیتتا ہے دوسرے سیکھ لیتے ہیں، اور ہم ایک دوسرے کو مل کے ایسے گیمز کے تھرو جو ہے نا چیزیں سکھائیں بچوں کو، گیمز کے تھرو، جس سے بچوں کو یہ ڈائریکٹ نہ لگے کہ ہم انہیں یہ چیز سکھا رہے ہیں. جب بچوں کو یہ لگتا ہے نا ڈائریکٹلی ہم سکھا رہے ہیں، ان کی وہ مذاق اڑاتے ہیں ہمارا، کیونکہ وہ بڑے تیز ہوتے ہیں. جی یہ جو آپ نے ایکسپلین کیا اس میں 2-3 بینگ اے پیرنٹس، میرا بھی ٹیچنگ سے تعلق ہے، ریٹائرڈ آرٹیفیسر میں آئی سی میں فیلو ممبر آف آئی سی. اچھا، کانفلکٹ یہ ہے کہ جگہ تو لے لی ہے گیدرنگ کی موبائل نے، ٹھیک ہے. پھر ایک جو ہمارے جو اسکول میں جو ہے نا کہ جی آپ کے پیرنٹس تو وہ اردو میڈیم کے پڑھے ہوئے ہیں، بلکہ ٹاٹا والے اسکول کے پڑھے ہوئے ہیں. سیدھی بات، ہم تو جناب یہ انگلش میڈیم میں ہی ہیں. حالانکہ وہی چیز جو پیرنٹس کی وجہ سے ہی اسٹوڈنٹ ایک اچھے اسکول میں گیا ہے، بیکن ہاؤس گیا، جب تک گیا. اچھا، کنفلکٹ یہ آتا ہے کہ وہ گیدرنگ والا ٹائم تو ختم ہو گیا نا، ایک مینٹلی اپروچ میں فرق آ گیا اس کی ایک چیز. اچھا، میں یہ کرتا ہوں جتنا پیرنٹس کی بات ہوگی، مثلاً پہلے یہ تھا کہ اگر والد نے کچھ کہا نا، والدہ کچھ نہیں کہتی. یعنی آپ کے سپورٹ پر والدہ بن دیتی. کئی جگہ میں نے دیکھا نہیں اسے ایسے نہ کہیں یا فلاں بات. پھر پیرنٹس کی بھی غلطی ہے، ساروں کے سامنے بچے کو پستا ہے، تم ایسے ہو، تم لیزی ہو، فلانے کہیں. یعنی کمپیریزن پہ آ گئے نا، ہم کمپٹیو پارٹیسپینٹ نہیں نہ بن سکے. اسکولس کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ہے، اکثر میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہاں جی بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ ہے. تو پھر باقی رہی سے کسی اکیڈمیوں نے لے لی. اب بچوں کی آئی کمپلیٹلی ڈسکریج ٹیوشنس. آپ کا بہت اچھا سوال ہے. سب سے پہلی بات یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ جو پیرنٹس میرے سامنے بیٹھ کے فادر اور مدر ایک دوسرے کو بلیم کر رہے ہیں نا، وہی بچے سفر کرتے ہیں لائف میں. فادر اور مدر کی آپس میں اچھی انڈرسٹینڈنگ گارنٹی ہے بچوں کی سکسیس کی لائف میں. اچھی انڈرسٹینڈنگ فادر مدر کو ہمیشہ ایک پیج پہ ہونا چاہیے، اور بچوں کی ایبسنس میں آپ اپنے کلیشز کو ڈسکس کریں. یہ بھی نیچرل ہے یہ کلیش ہونا بھی. ڈفرینس آف اوپینین از بلیسنگ، کیونکہ اس سے آپ لرن کرتے ہیں، آپ سیکھتے ہیں. ڈفرینس آف اوپینین از بلیسنگ. آپ اس سے امپرومنٹ لائیں گھر میں، اس سے وجہ سے گھر کے ماحول میں. گھر میں کچھ رولز ہونے چاہیے. 9 بجے کے بعد موبائل ٹائم، اسکرین ٹائم نہیں ہونا چاہیے. اور آپ جب تک ریڈنگ کلچر کو پروموٹ نہیں کریں گے نا، فیملی ٹائم میں آپ لوگ بکس، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے بک ریڈنگ کریں، آپ لوگ بکس پڑھیں اور بچوں کے سامنے بک لے کے بیٹھ جائیں اور انہیں کہیں کہ پہلے آپ انہیں کہیں نہیں کہ آپ بک پڑھیں، صرف آپ پڑھیں ہاف این آور ڈیلی ایک فکس ٹائم پہ.
اور اس کے بعد پھر آپ گریجولی ان کو کہنا شروع کریں کہ آپ بھی بک ریڈنگ کریں, میں نے بک پڑھی, اس میں مجھے یہ نالج ملا اور مجھے یہ بینیفٹ ملا. بک ریڈنگ کو جب ہم پروموٹ کرتے ہیں, آپ بلیو می, ہمارے ملک میں ایوری پرسن پر ایئر 6 منٹس بک پڑھتا ہے, صرف 6 منٹس. اور جو ہماری دنیا میں جو ہم پہ حکومت کر رہے ہیں نا, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتی, ان کے کتنے 1000 آورز ہیں, ان کے ٹارگیٹس ہیں کہ انہوں نے 1 ایئر میں 72 بکس پڑھنی ہیں, اور ہم 6 منٹس پر ایئر, یہ ایوریج ہے ہمارے ہر پاکستانی کی بک ریڈنگ کی. میم یہ کمپٹیشن کا ماحول کریٹ کس نے کیا؟ مطلب ایک بچہ اچھے مارکس لیتا ہے تو اس کی تصویر لگا دی جاتی ہے, مطلب دوسروں کو کیا سمجھانا بتایا جاتا ہے کہ یہ تصویر کیوں لگائے گی؟ اسے اپریسیشن بھی کہہ سکتے ہیں, اس کو موٹیویشن بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن دوسروں پہ یہ افیکٹ پڑتا ہے کہ وہ بچے بہت زیادہ ڈپریشن لے جاتے ہیں, مطلب پریشر میں آ جاتے ہیں. ویسے یہ کلچر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یو ہیو پوائنٹڈ آؤٹ گڈ تھنگ. اس کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ پتہ ہے کیا, اسکولز اس کو ایز اے ٹول آف مارکیٹنگ لیتے ہیں کہ ہم نے نیکسٹ ایڈمیشنس کے لیے, اسپیشلی رزلٹ اورینٹیڈ سیکشنز میں جہاں پہ رزلٹس دینے ہوتے ہیں اسکولز میں, وہ اس کو وہاں پہ یوٹیلائز کرتے ہیں. اب یہ آپ کو بھی پتہ ہے بہت اچھی طرح, اور مجھے بھی پتہ ہے کہ ہمارے یہاں مارکس بوریوں کے حساب سے ملتے ہیں اور قابلیت کوئی نہیں ہے بچوں میں. ہمارے میٹرک ایف ایس سی کا بچہ از انیبل ٹو اسپیک ہیئر. جو ٹاپر ہے, ان کا ٹیسٹ ہوا کیمبرج کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ, جو کیمبرج کے لوگوں نے ٹیسٹ کیا, کیمبرج کے بچوں نے. میں کبھی بھی میٹرک کو ڈسکریج نہیں کرتی, لیکن جو اسکلز وہ ڈیولپ کر رہے ہیں نا, نیورونز آف انٹیلیجنس آر فنشڈ آف میٹرک اینڈ ایف ایس سی اسٹوڈنٹس, کیونکہ انہوں نے ایک ہی چیز کی کرامنگ کرنی ہے بار 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 بار. ان کی جو انٹیلیجنس نیورونز ہیں وہ دے آر جسٹ لائک بوائلڈ ایگز, سیکھنے سمجھنے سننے کی صلاحیت ختم. یہ میں آپ کو چیلنج کرتی ہوں, آپ یہاں پہ بٹھائیں میٹرک کا بچہ, یہاں بٹھائیں کیمبرج کا بچہ. میں کیمبرج کو ایڈوکیٹ نہیں کر رہی, پسند کرتی ہوں ان کی مارکنگ اسکیم کو, اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہماری جو بورڈز ہیں وہ اس طرح کے پیٹرنس کو کیوں نہیں فالو کرتے. آپ کوئی ایک پوائنٹ آف ویو دیں, ڈسکشن کروائیں آپس میں. میٹرک ایف ایس سی کا بچہ ریجڈ ہوگا, ایک بات پہ اڑ جائے گا. یہ والا بچہ آپ سے ڈسکس کرے گا, آپشنز نکالے گا, حل نکالے گا, سلوشنز نکالے گا. کیوں؟ ان کی مارکنگ اسکیم میں پرابلم سالونگ اسکل کا 5% ہوتے ہیں, 5 مارکس ہوتے ہیں. وہ کویشچن دیتے ہیں اور وہ چیک کرتے ہیں کہ اس بچے نے اس میں پرابلم کا حل کیا دیا ہے. اینالیٹیکل تھنکنگ کے 5 مارکس ہوتے ہیں کویشچن میں. مارکنگ اسکیم اس طرح سے ہے, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے یہ ہماری قرآن سے ہی سب باتیں سیکھی, ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ 92 میں میں نے میڈم پیپر بنایا, یہ کام لیول کا. اب میں نے سلیبس کو فالو کیا, وہ پیپر کا بائی کارڈ ہوا جی آؤٹ پٹ سلیبس ہے, پھر وہ بلایا گیا. وہ یہ تھا کہ یہ پچھلے 5 سال سے جو چیپٹرز آ رہے ہیں اس میں سے کیوں نہیں پڑھائیں. اب جو آپ نے کیمبرج کی کہ میری بیٹی نے بھی یہ لیول کیا ہے, یو نیور امیجن کہ میں نے جو 5 ایئر کے پچھلے پیپر دیے نا اس میں کوئی ریپیٹ نہیں. ایسے ہی ہے, ایون کہ 1 نمبر کا مارک ہوا ہے, ایسے ہی ہے. اور آپ ان کی مارکنگ اسکیم پر بچے آٹومیٹیکلی انہوں نے پرابلم کا حل نکالنا ہوتا ہے اس کویشچن میں, تو وہ کیوں نہیں ان کی پرابلم سالونگ اسکل ہوگی؟ وہ کیوں نہیں چیزوں کو انالیٹیکلی دیکھیں گے, آبزرو کریں گے, اس کا حل نکالیں گے؟ کرٹیکلی کیوں نہیں آبزرو کریں گے؟ ان کے 5 مارکس ہوتے ہیں, 5 مارکس انالیٹیکل تھنکنگ, 5 مارکس پرابلم سالونگ اسکل, 5 مارکس کرٹیکل تھنکنگ. اور ہمارے یہاں یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں, ٹیچر نے یہ ناپنا ہوتا ہے ایسے آنسر, جتنا بک میں لکھا ہوا ہے اتنا ہی لکھنا ہے, اس سے زیادہ نہیں لکھنا. اور ہینڈ رائٹنگ پہ دبا کے ڈنڈا ہے. اور ریسرچ کہتی ہے کہ جب آپ ہینڈ رائٹنگ کو بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں تو آپ بچے کی کریٹیوٹی ختم کر دیتے ہیں. کریٹیو مائنڈ تو بالکل ڈیڈ ہو رہا ہے نا جب سے یہ آئی. شاعر کو آمد ہوتی ہے شعر کہنے کی, تو اسی طرح جیسے کریٹیوٹی ہے, جب آپ رائٹنگ کو کہتے ہیں نا کہ یہ سین کے پورے شوشے ہوں, اس کا وہ جو پیٹ ہے وہ پورا ہو, کاف کا ڈنڈا آپ نے سیدھا نہیں لکھا, تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہی ہے نا کہ آپ جو بچے نے سینٹینس میں کریٹیوٹی دینی تھی وہ ختم, وہ فنشڈ, وہ صرف رائٹنگ کو ہی فوکس کرتا رہے گا. ہمیں سکھایا بھی یہی جاتا ہے کہ رائٹنگ کے نمبر الگ. ہاں, میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں نا, اسی لیے میرا اعتراض ہے اس سسٹم سے. لیکن رائٹنگ پہ جیسی نہ پڑھی جائے, ٹیچر نہ پڑھ سکے اس کو, دیکھنے والے نہ پڑھ سکے, خیر ہے. نہیں, پڑھنی تو آنی چاہیے نا, پڑھنے کے قابل تو ہو.
لیکن جو اس کی وہ جو بناوٹ اور خوبصورتی ہے نا اس پہ نہیں ٹائم ضائع کرنا چاہیے. اس کے پیرالل وہ بچے کا کریٹیوٹی کا ٹائم ہوتا ہے. آپ بچے کو اگر ورڈز لکھیں اور یہ کہیں نا کہ ایک ورڈ کے 2 سینٹینسز بناؤ اینڈ یوز ڈفرینٹ آئیڈیاز ان بوتھ سینٹینسز, تو کیا ہوگا؟ آپ نے کریٹیوٹی سکھائی اور ایک ٹیچر نے یہ کہہ دیا کہ آپ نے اس میں شوشے پورے لگانے ہیں اور آپ نے لائن سیدھی دینی ہے, وہاں پہ بچہ کہاں پہ کریٹیو رہے گا؟ میں یہ چیز کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو ٹاسک کیسے دیں کہ ان میں کریٹیوٹی ہو بچوں میں ڈیولپ. اگر میں اپنے پرسنل ایکسپیرینس کی بات کروں نا تو میم اس ٹائم میں پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک اسٹوڈنٹ لیڈر ہوں اور تقریباً 3 دفعہ یونیورسٹی سے میں ایکسپائر ہوں, صرف اس وجہ سے کہ ٹیچرس کی وجہ سے. ٹیچرس کا رویہ اس طرح کا ہوتا تھا کہ مجھے مجبوراً بچے کے مسائل جب میں آگے جا کے رکھتا تھا. اب میم یونیورسٹی میں انڈسٹری میں بہت بڑا گیپ ہے اور اس گیپ کو کور کرنے کے لیے پراپر میں نے ان کو ایک اسٹرکچر بنا کر دیا. اب ٹیچرس کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی, انہوں نے کہا کہ تم ہمیں سکھاؤ گے, چلو بھاگو ادھر سے. پھر ایک میم پنجاب یونیورسٹی میں کبھی آتا تھا, کبھی کسی اسٹوڈنٹ کو کوئی گروپ مار کے چلا جاتا تھا, کبھی کچھ ایک ڈفرینٹ کونسلس بنی ہوئی ہے. اب جب میں نے یہ بات انتظامیہ کے سامنے رکھی نا, میں نے کہا سر ہمارے ٹیچرس ہماری ادھر مینجمنٹ کر کے آ رہی ہے, اگر سر مجھے اس چیز کا بتائیں گے آپ کی ادھر اتنی مرتبہ مینجمنٹ بیٹھے کہ جس کا ادھر دل کرتا ہے بچے کے ہاتھ میں توڑ کے چلا جاتا ہے, مگر ان سب چیزوں کو کور کون کرے گا؟ اب جب ٹیچر کے پاس یا پرنسپل کے پاس اس بات کا جواب نہیں ہوتا تھا تب بجائے ان کی سسپینشن لیٹر لگے کہ جو ادھر بچوں کو تانگ کر کے جاتے تھے میرے لگا دیتے تھے. اوئے ہوئے اس چیز کو میم مجھے سمجھ نہیں تھی کہ میں اس چیز کو کور کس طرح کروں. میم سیدھی سی بات ان کو یونیورسٹی لیول پہ بھی اس ٹائم بچوں کی بات سننے والا کوئی نہیں ہے. کسی لیول پہ ایسا نہیں ہے, کسی لیول پہ بھی, ہر لیول پہ حالات ایسے ہی ہیں. اور یقین مانیں میم ہماری کوئی بھی یونیورسٹی نے خاص طور پہ گورنمنٹ یونیورسٹی بچوں کا بڑا ورک کر رہی ہیں. اور یہ جو آپ نے بات کہی نا کہ انڈسٹری میں اور یونیورسٹی کی جو پڑھائی ہے اس میں بہت گیپ ہے, بالکل ٹھیک کہا آپ نے. ایسے ہی ہے, جو ہم لوگ پڑھا رہے ہیں اس کا دور دور تک کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسکلز جو مارکیٹ میں ریکوائرڈ ہیں, جو ISO وغیرہ جو کہتے ہیں کہ یہ اسکلز ہیں 21st سینچری کے اسکلز یہ ریکوائرڈ ہیں, ہماری یونیورسٹیز کا اس طرف کوئی دھیان نہیں ہے. پلیجرزم پہ کہہ تو دیا جاتا ہے, کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. ریسرچ کے لیے پراپر گائیڈ لائنز نہیں ہیں, بچے وہی کاپی پیسٹ کرتے ہیں, کوئی لرننگ نہیں اور دے دیتے ہیں اپنا کام, اینڈ دے آر گیٹنگ ڈگریز. پتہ نہیں یہ کب. ایک ٹیچر ہے نا جو سبجیکٹ شروع سے پڑھا رہا ہے وہ ابھی تک پڑھاتا آ رہا ہے, اس نے سبجیکٹ کے اوپر ریسرچ ہی نہیں کیا کہ کیا چینجنگ لانے کی ضرورت ہے انڈسٹری میں, کیا چل رہا ہے. یہ چیز آپ کی, یہ چیز کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو اپنے آپ کو چینج نہیں کرتا نا وہ ختم ہو جاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو بزنس شروع کر لیں, کتنے نام ہیں جو اب ختم ہیں اس لیے کہ انہوں نے وقت کے ساتھ اپنے آپ کو چینج نہیں کیا, ماڈیفائی نہیں کیا. میم گریجویشن کی اسٹڈی زیرو ہو گئی ہوئی ہے اس ٹائم, اس کی کوئی ویلیو رہ ہی نہیں گئی ہے. میں خود BCom کر رہا ہوں, BCom کا اسٹوڈنٹ ہوں, اور مجھے پتا CEOs کیا کہتے ہیں, تقریباً 15 سے 20 CEOs مجھے پرسنلی جانتے ہیں, کہتے ہیں بیٹا جو تم اسٹڈی کر رہے ہو نا, جو تم ڈگری لے رہے ہو, کہتے ہیں ڈگری کی انڈسٹری میں زیرو ویلیو ہے. کہتے ہیں آج کل ہم کن چیزوں کو پریفر کرتے ہیں, CA کو, ACCA کو, ICMA کو. کہتے ہیں بیچلر والے لوگ ہم نے صرف اور صرف ڈسپیچ لیٹر کرنے کے لیے بنایا لگایا ہوتا ہے بچوں کو. اب یہ بات جب میں اپنی والدہ یا اپنے گھر والوں کے ساتھ کرتا ہوں نا, وہ کہتے ہیں تم پاگل ہو. ظاہر ان کو اویئرنیس نہیں ہے نا, اویئرنیس نہیں ہے. اور میں واحد بچہ ہوں جس کی ٹیچرس بھی پاس ہونے والے نہیں ہیں, پیرنٹس بھی بس اس کو کہتے ہیں کہ یہ بس ایسی مار ہے. کوئی بات نہیں, مارکس بالکل یہ کرائٹیریا سیٹ نہیں کرتے کہ آپ ذہین ہیں یا نہیں. اس بات کو تو آپ ذہن سے نکال دیں. آپ یہ جو بول رہے ہیں نا, جو آپ نے پوائنٹس بتائے ہیں یہ ویلڈ ہیں. دس از یور لرننگ, آپ اس کو کنیکٹ کر رہے ہیں, آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, یو آر کریجیس, دس از وٹ یو آر شوئنگ. اب میم بیس کو چھوڑ کے باقی سارا پروسیس سمجھا دیا جاتا ہے یونیورسٹی میں, لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ ایک اکاؤنٹنگ کی ٹرانزیکشن ہے وہ جنریٹ کس طرح ہوگی. ایک اکاؤنٹنٹ آپ کو اس نے جنرل بھی آپ کے انٹری سارے کچھ ہم نے بچے کو بتا دیا کس کی طرح, لیکن یہ تو بتایا کہ ایک اکاؤنٹنٹ ہے وہ کیا سارا دن وہ کسٹمر کے ساتھ ساتھ ہی پھرتا رہے گا, یا وہ اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس, اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ حل تو میرے پاس اس کا کوئی بھی نہیں. حل نکالے نا, پرابلم سالونگ اسکل تو یہی کہتی ہے نا. آپ ریسرچ کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ نے کوئی پرابلم جو ہے نا وہ حل کے بغیر نہیں دی. حل نکالیں, اس کا حل کیا ہے, آپ ڈسکشن کریں, ڈسکشن فورمز بنائیں اپنے. ایون کہ میں نے خود 3 دفعہ وائس چانسلر آفس کو تالا لگایا ہوا ہے. وائس چانسلر اندر بیٹھا, باہر سے جا کے تالا مار دیا. جب بہت زیادہ دیکھنے کہ بچے بہت زیادہ جب ڈسٹرب ہو رہے ہیں. نہیں یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. وی شوڈ ناٹ ڈسریسپیکٹ آور سینئرس. میں پھر کرتا کیا کہ میں ہراسمنٹ کے کیسز پہ جونیئر اسٹوڈنٹ کو ایک ریگنگ ہو رہی ہے, ان کی سینئر اسٹوڈنٹس سے جوتے پالش کروا رہے ہیں. میں اپنی اس اچیومنٹ جو کرنے چاہ رہے ہیں اس کا وجہ بتا دیا. If you are not respecting the teacher, وہ کام کبھی ترقی نہیں کر سکتے.
یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمیشہ ہر پرابلم، ہر لڑائی جھگڑے کا حل جو ہے نا وہ ڈسکشن میں ہے. اب تو جنگیں بھی جو ہیں وہ ڈسکشن پہ آتی ہیں، اینڈ پہ ڈسکشن. جس کو ڈسکشن آتی ہے نا، ڈسکشن میں اصل میں کیا چاہیے ہوتا ہے، آپ کے پاس سلوشنز ہوں، آپ کریجس ہوں، آپ کو پورا اوور ویو پتہ ہو پرابلم کا، اور آپ کے پاس سلوشنز ہوں. اب جتنا میم اس چیز کو میں نے کور کرنے کی کوشش کی، کسی طریقے سے ہماری جو ہے ہمارا ادارہ کسی طریقے سے انڈسٹری سے ریلیٹ ہو جائے، وہ نہیں ٹیچر ابھی نہیں ہوگا، ابھی نہیں ہوگا. آپ جیسے ماں سوائے اس کے کہ آپ ٹیچرس کی رسپیکٹ والے ایلیمنٹ کو نکال دیں جو آپ نے نہیں کی، تو آپ جیسے کچھ ایسے اور ہوں گے تو یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی. یہ مافیاز ہیں، ایسی چیزوں کو جو کہا جاتا ہے وہ یہی ہے جو اپنے اندر چینج نہیں لاتے. اور میں صرف ٹیچرس کی سینئر ٹیچرس کی اجازت آئی جو ہے نا بچوں کو بڑا غرق کر رہی ہے. بڑا غرق کر رہی ہے. اگر ہم صرف ریلیشن شپس تک رہیں تو میرے ایکسپیرینس میں ایک ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جن کو ان کے ٹیچر نے کہا، اس کو اتنا کم جی پی اے دیا، سی جی پی اے اس کو اس کے یونیورسٹی میں مارکس میں، اس کی جو اس نے مجھے دکھائی کہ یہ دیکھیں میم، وہ میرے پاس بچپن میں پڑھتا تھا، وہ میں اس یونیورسٹی کا نام نہیں لوں گی. جب اس نے مجھے اپنا وہ دکھایا نا جو اس کو کریڈینشلس اس کے ٹیچر نے لکھ کے دیے، تو وہ رو رہا تھا. کہتا ہے دیکھیں میں نے باہر اپلائی کرنا ہے، میں نے پڑھنے جانا ہے. میں نے کہا کوئی بات نہیں، باہر کی یونیورسٹیز اس کے علاوہ اور بہت کچھ دیکھتی ہیں، آپ اپلائی کرو. اس بچے نے اپلائی کیا، اس کا جرمنی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا، اور وہاں پہ وہ ٹاپر تھا. اس نے مجھے آفٹر 2 years ہی شیئرڈ ہز اچیومنٹس کہ یہ دیکھیں میرے اس میں یہ مارکس ہیں، میرے ریسرچ میں یہ مارکس ہیں. یہاں ہے ہی ساری اسٹڈیز ریسرچ بیسڈ. ہمارے تو ٹیچرز ہمارے ملک میں بڑا غرق کر رہے ہیں اسٹوڈنٹس کا، صرف کیوں کہ ان کو ٹیچر، میں وہی بات سیلف سینٹرک. ٹیچر کو جیسے آپ نے کہا کہ اگر آپ کو بات کہیں تو وہ کہتے ہیں تم ہمیں سمجھاؤ گے. نو ڈاؤٹ رسپیکٹ کا ایلیمنٹ میں دیکھیں میں بار بار کہہ رہی ہوں، یہ وہ ویلیوز ہیں جو ہمیں انکلکیٹ کرنی ہے اپنے اسٹوڈنٹس میں بھی، اور اپنے ٹیچرس کے ساتھ ہمیشہ ہمیں رسپیکٹفل وے میں ہی بات کرنی چاہیے، چاہے وہ جتنے بھی غلط ہوں. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم اپنے بچوں کو یہ ویلیوز سکھا دیں. اب جیسے اسٹوڈنٹ نے مجھے وہ بھیجا، میں نے کہا آپ اپنے ٹیچر کو یہ بھیجو اور ان کو بتاؤ کہ بیکاز آف یو آئی گاٹ اٹ، آئی ایم تھینکفل ٹو یو. کہیں نہ کہیں تو ٹیچر کا کریڈٹ ہوتا ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. اس کے ذہن سے میں نے وہ بات نکالنے کی کوشش کی جو اپنے اس ٹیچر سے اس کو شکایت تھی. تو اس طرح سے ہمیں پازیٹیوٹی سے نا اپنے پرابلمس کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے اور ان کو پروموٹ کرنا چاہیے، تاکہ وہ ایک اچھے کلچر کی طرف ہم لوگ جا سکیں. میڈم یونیورسٹی میں میں ایز اے ڈائریکٹر بھی کام کر رہا ہوں. ٹیچر ہیں میرے پاس 10-12. ٹیچر کو اگر آپ صرف اتنا پوچھ لیں گے کل آپ نے کیا پڑھانا ہے، نہیں بتاتا. کل کیا پڑھانا ہے پلان نہیں کرتا. آپ ایک دن پہلے پوچھیں گے تو وہ ٹھیک نہیں ہے. کوئی 1 مہینہ پہلے. ہاں، تو آپ اس کو میٹنگ میں ڈسکس کریں. اسٹوڈنٹ جو ہے، اسٹوڈنٹ کو نوٹس بھی پرووائڈ کرتے اور جاتے ہیں جو کچھ ملتا ہے وہیں سے اس کو پڑھا کے آ جاتے ہیں. نہ پہلے تو خود پلان کر کے جاتے ہیں اور نہ ہی اسٹوڈنٹ کو اتنا دبا کے بھی رکھتے ہیں. ویسے میں نوٹس کے حق میں نہیں ہوں. نوٹس بچوں کی کریٹیوٹی ختم کر دیتے ہیں، اور وہ بھی یونیورسٹی لیول میں. آپ بچوں میں ریسرچ کی ہیبٹ ڈالیں نا. تو ہمارے ملک میں سیریس ہی نہیں ہے. کیا وہی بچے ہیں جو میٹرک سے پڑھ کے آ کے ہمارے پاس یونیورسٹیوں میں. بلیو می، آئی ایم فرام گورنمنٹ اسکول. میں گورنمنٹ اسکول سے پڑھی ہوئی ہوں، اور میری کلاس میں یونیورسٹیز میں جتنی لڑکیاں تھیں وہ تمام انگلش میڈیم اسکول سے پڑھی ہوتی تھیں. لیکن میری جو ویکنیس تھی نا، مجھے لگتا تھا میری انگلش ویک تھی. میں نے اپنی اس ویکنیس کو اپنی اسٹرینتھ میں بدلا. آئی ڈیڈ MA ELT جب میں جاب کر رہی تھی. آئی ڈیڈ مجھے بیکن ہاؤس یونیورسٹی سے آفر ہوئی 50% اسکالرشپ پہ MPhil لنگوسٹکس میں، اینڈ آئی اویلڈ. تو آپ اس چیز کو اس طرح سے لیں کہ ہم پروموٹ کریں کریٹیوٹی کو. پہلا قدم اٹھانا مشکل ہے. ہمارے جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو جو میٹرک میں جیسے پڑھ کے آ رہے ہوتے ہیں ان کو عادت ہوتی ہے یہ نوٹس لینے کی، کتاب ان کے پاس ہو، کہاں سے ٹیچر نے پڑھایا وہ کم از کم پتہ ہو، نشان لگے ہوئے ہوں آنسرس پہ. کچھ بھی جیسی عادت ہے ویسی. آپ ایجنٹ آف چینج بنے نا. آپ اپنے ٹیچرس کے ساتھ نا سب سے پہلے آپ اسے کہتے ہیں پروسیس آف چینج. کیسے لاتے ہیں ہم اس کو بھی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس چینج جو بھی آپ کی کوئی پرابلم ہے نا، آپ اس کو پہلے میلٹ کرتے ہیں. اٹ از جسٹ لائک فروزن آئس. میں نے چینج کا پروسیس پڑھا تھا اپنے MPhil میں. آپ اس کو پہلے میلٹ کریں. ہم میلٹ کیسے کرتے ہیں؟ ڈسکشنس کے تھرو. پھر آپ وہی جیسے میں نے آپ سے بات کہی کہ آپ ڈسکشنس کریں، آپ پوچھیں، ان کے سجیشنس ان سے لیں. اور بلیو می جو آپ کے یہاں پہ ہے نا، وہ جب آپ کی ٹیم میں سے کوئی بولتا ہے نا، پھر کوئی یہ نہیں کہتا کہ سانو سر نے کیا سی کیا کرو. پھر لوگ اس کو اون کرتے ہیں. پھر آپ اپریشیٹ کریں، واو
वंडरफुल आइडिया, एक्सीलेंट, शुड वी गो फॉर इट? सबको लूप में लें और उसको प्लान कर लें। अब वो आइडिया आपका भी इधर था, आपने डिस्कशन ऐसी की, आपने क्वेश्चंस ऐसे किए कि आप वहीं पर ले आए उनको। आपने इम्पोज नहीं किया कि ये करना है आप लोगों ने, आपने नोट लिख के नहीं भेजा कि इसको साइन करें कि आपने ये करना है। आपने क्या किया? आपने डिस्कशन किया। डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रेन स्टॉर्मिंग डिस्कशन में आती है। यस, तो उसके बाद फिर आप उसको शेप दे दें। ये है प्रोसेस ऑफ चेंज कि पहले आप उसको मेल्ट करें, वो डिस्कशन के थ्रू होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू होती है। फिर आप उसको शेप दे दें जो आप चाहते हैं, और फिर उसको डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर चेंज करते रहें। उसको फिक्स्ड नहीं हो जाना चाहिए। टीचर प्लान नहीं करके आते भी कर लेते। मोटिवेशन उसको टॉपिक ही नहीं पता होता, पॉइंट टॉपिक मिलता है वो पढ़ा देते हैं। आप शेड्यूल दे दो। कोई एक टीचर तो होगा जो अंदर आपकी बात सुनता होगा, उसको कहें कि तुम बना के लाओ, तो मैं मीटिंग में सबके सामने अप्रिशिएट करूँगा, उससे बाकियों को भी मोटिवेशन मिलेगी। मेरे साथ ये हुआ था, और मुझे कुछ टाइम के बाद एक चीज़ पता चली थी कि मेरा जो कंपटीशन है ना बेसिकली वो मेरी अपनी ज़ात के साथ है। मेरा कंपटीशन किसी दूसरे के साथ नहीं है। मेरा कंपटीशन किस तरीके से है कि मेरी जो येस्टरडे की परफॉर्मेंस थी उससे मैंने आज बेहतर परफॉर्म करना। मुझे किसी से कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि अगर अल्लाह ने सबको एक जैसा नहीं बनाया ना, तो फिर मैं उनका कुछ कंपैरिजन कर रहा हूँ, नहीं देखती। बिल्कुल। तो इसी तरीके से हर एक पर्सनालिटी। अच्छा, इसमें फिर एक और चीज़ जो होती है कि आपकी जो स्ट्रेंथ होती है उससे आप उस वीकनेस को कवर करके हम हर ऊपर इम्प्लीमेंट किया। गुड, हम ये होती है सेल्फ इम्प्रूवमेंट। शाह साहब की यही तो डोमेन्स हैं माशाल्लाह। और देखें टारगेट अचीव बहुत है, बस आपको काम करना। आप अपने पेरेंट्स को शाह साहब के लेक्चर सुनाया करें, उनकी बहुत रिसर्च है इस पर। उन्होंने बड़े बड़े पेरेंट्स को सीधा किया हुआ है। उनके अल्फाज में ना, शाह साहब के अल्फाज में बहुत तासीर है, उसकी वजह के इखलास है उनके पास। लेकिन मैम यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट जो है ना, अगर वो इस तरीके से बात करें तो उनको, अगर आप इस तरह की बात करें तो देखे जाएंगे ना, तो वो अपने सर्व फील करेंगे। इसीलिए जब पहले भी किसी ने यहाँ पूछा था कि ये कंपटीशन क्यों होता है, तो मुझे पता है कि ये बेसिकली घरों से शुरू होता है। हाँ जी, ईगो हर्ट, सेल्फ सेंट्रिक, वही बात, आई, इस आई को ख़त्म। टीचर्स, वो हमारी सोसाइटी का कल्चर ही ऐसा है। क्योंकि टीचर्स भी कह रहे होते हैं कि ये टीचर आगे ना निकल जाए, ये टीचर आगे ना निकल जाए। अब आप लोग आज घर जाएं ना, बीइंग स्टूडेंट्स और टीचर्स, आप लोग कंपटीशन और कोलैबोरेशन पे पढ़ें, और आप अपने टीचर्स के साथ डिस्कशंस करें। उन्हें कहें आप डिस्कशन फोरम्स बनाएं, बच्चों को आप पम्फलेट बना के दें, आप उन्हें कहें कि हमें इस पर डिस्कशन करना चाहिए। डिस्कशन से बहुत चेंजेस आ जाते हैं। हमें उतना, जिस तरह अगर मैं ऐसे बोल रही हूँ और मैं आपसे कह रही हूँ, अगर आप लोग ना बोलते, अभी डिस्कस ना करते, तो लर्निंग आप लोगों की कम होती है। अब आप लोगों ने सुना है, इसका मतलब है क्वेश्चंस किए हैं तो आपने सुना है। जिस क्लास में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नहीं करते, एक बात को अगर उनको समझ नहीं आई दोबारा नहीं पूछते, आप समझ लें कि वो एक क्या है, वो कमांडिंग टीचर है, वो टीचर सेंटर्ड अप्रोच है। वहाँ पे सिर्फ टीचर की चलती है, टीचर का वन मैन शो है। अपने बच्चों को फ्रीडम दें मिस्टेक्स करने की, आपसे सवाल पूछने की, बार बार पूछने की, उनको अप्रिशिएट करें, उनको मोटिवेट करें, उनके अंदर कोलैबोरेशन, उनके अंदर काइंडनेस डेवलप करें, उनके साथ गेम्स खेलें। जो चीज़ें, जो वैल्यूज़ आप उनके अंदर डेवलप करना चाहते हैं ना, गेम्स में आप अपने आप को एज ए रोल मॉडल उनके सामने पेश करें। आप हारें और आप कहें कोई बात नहीं,